مشرق وسطیٰ میں جاری اسرائیل اور ایران کے مابین کشیدگی اور اسرائیل کو جوابی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے امریکہ کی پیشکش، غزہ میں اسرائیلی حملے اور نئی حکمت عملی، رفح میں ماں اور باپ سے محروم ایک یتیم بچی کی پیدائش، خان یونس کے ایک ہسپتال سے 200 لاشوں کی برآمدگی اور ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہی صورتحال امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس کو لے کر بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں سب پر آیا ہیں۔ امریکہ اور ایران یہ ازلی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی جو آپسی کشیدگی تھی اس کے دوران امریکہ کا رویہ جو ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ایسے میں جب ایران نے اسرائیل کے اوپر 330 میزائل داغے تو ایسے میں امریکہ نے جوابی کارروائی سے اسرائیل کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ایران کا خاصا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو اس کارروائی سے باز رکھا، اور اسرائیل جو بضد تھا باقاعدہ کارروائی کے لیے اس کو امریکہ نے آخر کیا ایسی لالچ دی، ایسا کیا لالی پاپ دیا گیا جس کے نتیجے میں اسرائیل اس تمام کارروائی سے پیچھے ہو گیا۔ یہ امریکہ نے جو رفح کا علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل کارروائی کرنا چاہتا تھا، بمبارڈمنٹ جاری تھی، تو امریکہ کے دباؤ پر رفح میں جو کارروائیاں تھیں ان کو مؤخر کیا گیا تھا، ان کو کم کیا گیا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے خود اسرائیل کو ایران پر کارروائی کرنے سے باز رکھنے کے لیے رفح میں کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ آخر ایران، سوال یہ بھی ہے کہ آخر ایران کیوں اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے ضروری ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ ایران ایک وہ واحد ٹول تھا جس کے ذریعے سے امریکہ نے عرب ورلڈ کو اپنے ساتھ ملایا تھا، اور ایران کی جو انتہا پسندی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سعودی جو حکومت تھی ایران کی صورت میں اس سے خائف تھے، ایران سے خائف تھے، اور وہ امریکہ کے قریب ہوتے گئے، اور یوں امریکہ ایران کو کچھ کس حد تک طاقتور کرتا گیا، اور سعودی جو بہت انتہا پسند تھے ان کو لبرل کرتے گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سعودیہ میں یا لبرل قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سعودیہ سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک تسلسل ہے جو 1973 سے شروع ہوا، لیکن 1973 سے پہلے سعودیہ ایسا نہیں تھا، اور ایران اس وقت لبرل تھا، وہ اس سے پہلے وہ وہاں کی صورتحال مختلف تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کو ایک حد تک طاقتور کرتا ہے، لیکن زیادہ طاقتور امریکہ ایران کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسرائیل کی اور غزہ کی جو جاری صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ وہاں پر اس وقت بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ رفح کے اندر ایون کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور یہاں پر متعدد حملے جو ہیں وہ اسرائیل کے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اہم حملہ جس کے نتیجے میں 22 لوگ جو ہے وہ جان سے گئے ہیں۔ رفح کا یہ شمالی علاقہ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک رات ہی 18 بچے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ جان سے گئے ہیں۔ اسی حملے کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو اس حملے میں ایک افسوسناک خبر جس نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے، ایک ایسی خاتون جو ایک اسرائیلی حملے میں اپنے خاوند اور اپنے بچیوں سمیت جاں بحق ہوئیں۔ ان کے بطن سے ایک بچی نے جنم لیا ہے۔ رفح کے ایک ہسپتال میں اس معصوم بچی کی پیدائش ہوئی ہے، جس کو ایمرجنسی جو آپریشن تھا اس کے ذریعے سے اس کی ولادت عمل میں آئی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں نئی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، ایون کہ ویسٹ بینک کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ جو انتہا پسند ہیں اسرائیل کے، ان کے ساتھ مل کر مختلف آبادیوں کا رخ کیا گیا اور وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 485 لوگ ان حملوں کے متشدد حملوں کے نتیجے میں جان سے گئے ہیں، جبکہ 4900 یعنی کہ 4900 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں اب تک 34,000 سے زائد لوگ جان سے جا چکے ہیں اور 76,980 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک کے یہ اعداد و شمار ہیں۔ خان یونس کے ایک ہسپتال میں جس کو اسرائیل کی فوج نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور 7 اپریل کو وہاں سے وہ ایکویٹ کر گئے تھے، وہاں سے 200 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ جن کو اجتماعی طور پر دفنا دیا گیا تھا وہ برآمد کی گئی ہیں، جس میں کم سن بچے ہیں، خواتین ہیں، یا وہ تمام لوگ مریض ہیں ہسپتال کے، یا وہ لوگ جن کو وہاں سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا، وہ تمام لوگ وہاں سے برآمد کیے گئے ہیں۔ ان کی لاشیں وہاں سے نکالی گئی ہیں اور آخری رسومات ان کی
ادا کی جا رہی ہیں۔ اور آخر میں جو ایرانی صدر ہیں ان کا پاکستان کا دورہ ہے اور یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس دورے کے دوران سوموار سے جمعرات تک وہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں وقت گزاریں گے، مختلف مقامات کا وزٹ بھی کریں گے۔ لیکن جو ایران اور پاکستان کے مابین جو دو طرفہ ایک میزائل اٹیکس ہوئے تھے، بارڈر پر ایک کشیدگی ہوئی تھی، بظاہر کشیدگی ہوئی تھی، تو جو پاکستان ہے، اسلام آباد کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے اسرائیل اور ایران کی جو ٹینشن ہے، ایسے میں کہ جب پاکستان اور اسرائیل بھی کے تعلقات بھی تو ایسے میں ایران اور اسرائیل کی ٹینشن میں بھی اس کے دورے کا اہم کردار ہو سکتا ہے، اور دفاعی لحاظ سے بھی تعاون ایران کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دورے میں اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس دورے کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور کیا ایران کارروائی کرے گا یا اسرائیل اپنے اس جو ایرانی حملے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، یا غزہ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے کیا صورتحال رہے گی۔ اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، صرف اتنا ہی آپ سے یہ کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔